اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فجر کے بعد ہمیں یہاں پر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی، مسجد کے اندر دین کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو لوگ بکثرت مسجدوں میں جمع رہتے ہیں وہ مسجدوں کے کھوٹے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اگر وہ مسجد میں موجود نہ ہوں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر وہ کسی ضرورت کے لیے جائیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ تو فرشتے عرض کریں گے کہ آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ تو ارشاد ہوگا وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں کسی جگہ عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں، مگر وہاں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کے دین کی اور لوگوں کے ایمان کی فکر کر رہے ہیں اور استغفار کر رہے ہیں، تو میں ان لوگوں کو دیکھ کر اس عذاب کو موقوف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، آج یہاں ہمارا بیٹھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ جو لوگ نماز کے بعد دین کی فکر کرتے ہیں، ایمان والوں کی فکر کرتے ہیں، اللہ کی مددیں اور نصرتیں ان پر موجود ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی وجہ سے عذاب بھی موقوف کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال دوستو، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی کامیابی کا دار و مدار انسان کے اندرونی حصے پر موقوف کیا ہے، یعنی انسان کے اندر ہی ہے کہ انسان کامیاب ہونا ہے یا نہیں کامیاب ہونا ہے۔ انسان کے اندر کا حال کا نام ہی کامیابی ہے یا ناکامی ہے۔ باہر کی چیزوں کے نقشے کا نام کامیابی و ناکامی نہیں ہے۔ عزت، ذلت، آرام، تکلیف، سکون، پریشانی، صحت و بیماری انسان کے اندر کے حالات کا نام ہے۔ ان حالات کے بننے یا بگڑنے کا باہر کے نقشوں سے تعلق بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک و مال کے ساتھ انسان کو ذلیل کر کے دکھا دیا، فقر کے نقشے میں عزت دے کر دکھا دیا۔ انسان کے اندر کی مایا اس کا یقین اور اس کے اعمال ہے، اس لیے انسان کے اندر کا یقین اور اندر سے نکلنے والے اعمال اگر ٹھیک ہوں گے دوستوں، تو اللہ تعالیٰ اندر کامیابی کی حالت پیدا فرما دیں گے، خواہ وہ چیزوں کا نقشہ کتنا ہی پست ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے ہر ذرے اور ہر فرد کے اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ ہر چیز کو اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، سب کچھ ان کے بنانے سے بنا ہے۔ وہ بنانے والے ہیں، خود بنے نہیں، اور جو بنا ہوا ہے اس سے کچھ بنتا نہیں، اور جو کچھ قدرت سے بنا ہے وہ قدرت کے ماتحت ہے۔ ہر چیز پر ان کا قبضہ ہے، وہی ہر چیز کو استعمال فرماتے ہیں۔ وہ اپنی قدرت سے ان چیزوں کی شکلوں کو بھی بدل سکتے ہیں اور شکلوں کو قائم رکھ کر صفات کو بدل سکتے ہیں۔ لکڑی کو اژدہا بنا سکتے ہیں اور اژدہے کو لکڑی بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر شکل پر، خواہ وہ ملک کی ہو یا مال کی ہو، برق کی ہو یا بھاپ کی ہو، اللہ ہی کا قبضہ ہے، وہی تصرف فرماتے ہیں۔ جہاں سے انسان کو تعمیر نظر آتی ہے وہاں سے تخریب لا کر دکھا دیں گے اللہ تعالیٰ، اور جہاں سے تخریب نظر آتی ہے وہاں سے تعمیر لا کر دکھا دیں گے۔ تربیت کا نظام وہی چلاتے ہیں، ساری چیزوں کے بغیر ریت پر ڈال کر پال دیں اور سارے ساز و سامان میں پرورش بگاڑ دیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جائے اور ان کی قدرت سے براہ راست استفادہ ہو، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کے آئے ہیں۔ جب ان کے طریقے زندگیوں میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر نقشے میں کامیابی دے کر دکھا دیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اپنے یقین، اپنے جذبے اور اپنے طریقے بدلنے کا مطالبہ ہے۔ صرف یقین کی تبدیلی پر ہی اللہ پاک اس زمین و آسمان سے کئی گنا زیادہ بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ جن چیزوں میں سے یقین نکل کر اللہ کی ذات میں آئے گا، ان ساری چیزوں کو اللہ پاک مسخر فرما دیں گے۔ اس یقین کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ایک تو اس یقین کی دعوت دینی ہے،
اللہ کی بڑائی سمجھانی ہے، اللہ کی ربوبیت سمجھانی ہے، اللہ کی قدرت سمجھانی ہے، انبیاء اور صحابہ کے واقعات سنانے ہیں، خود تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچنا ہے، دین اسی یقین کو اتارنا ہے جس کی مجمع میں دعوت دی ہے، یہی حق ہے، اور پھر رو رو کر دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ مجھے یقین کی حقیقت سے نواز دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کے لیے نماز کا عمل دیا گیا۔ تو دوستو، ایمان کو بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا عمل بھی ہمیں دیا ہے۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں لوگ اس صورت پر اٹھیں گے جو صورت ان کی نماز میں ہوگی، یعنی نماز میں جس قدر اطمینان اور سکون ہوگا، قیامت کے دن اسی قدر اطمینان اور سکون ان کو حاصل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی دوستو، اس کے چہرے سے نور ہٹا دیا جاتا ہے۔ جس نے ظہر کی نماز چھوڑ دی، اس کے رزق سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، اس کے بدن سے طاقت ختم کر دی جاتی ہے۔ جس نے مغرب کی نماز چھوڑ دی، اس کی اولاد سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس نے عشاء کی نماز چھوڑ دی، اس کی نیند سے راحت ختم کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقی علم وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لے کر آئے، اور خبر سے لے کر آگے جو بھی مراحل آئیں گے وہاں اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ باقی جو کچھ ہے وہ صرف معلومات اور تجربات ہیں جو صرف قبر تک ساتھ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، نماز بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں ملی ہے، اور اس نماز کو بنانے کے لیے ہمیں سر سے لے کر پیر تک اللہ کی رضا والے مخصوص طریقے پر پابندیوں کے ساتھ اپنے آپ کو استعمال کریں گے۔ آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، زبان کا، پیروں کا استعمال ٹھیک کریں گے۔ دل میں اللہ کا دھیان رکھیں گے، اللہ کا خوف رکھیں گے۔ یقین ہو کہ نماز میں اللہ کے حکم کے مطابق ہمارا ہر استعمال، چاہے تکبیر، تسبیح، رکوع، سجدہ، ساری کائنات سے زیادہ انعامات دلانے والا ہے۔ اس یقین کے ساتھ نماز پڑھ کر ہاتھ پھیلا کر مانگا جائے تو دوستو، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر ضرورت پوری کریں گے۔ ایسی نماز پر اللہ پاک گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے، رزق میں برکت بھی دیں گے، اطاعت کی توفیق بھی ملے گی۔ ایسی نماز سیکھنے کے لیے دوسروں کو خشوع والی نماز کی ترغیب و دعوت دی جائے، اس پر آخرت اور دنیا کے نفع سمجھائے جائیں۔ حضور اور حضرات صحابہ کی نماز کو سنانا، خود اپنی نماز کو اچھا کرنے کی مشق کرنا، اہتمام سے وضو کرنا، دھیان جمانا، قیام میں، قاعدے میں، رکوع میں، سجدے میں دھیان کم از کم 3 مرتبہ جمایا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد سوچا جائے کہ اللہ کی شان کے مطابق نماز نہ ہوئی، اس پر رونا اور کہنا کہ اللہ ہماری نماز میں حقیقت پیدا فرما دیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ علم اور ذکر، اس کے بھی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ علم سے مراد ہم میں حق تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے اس حال میں کیا چاہتے ہیں، اور پھر اللہ کے دھیان کے ساتھ اپنے آپ کو اس عمل میں لگا دینا، یہ ذکر ہے۔ جو آدمی دین سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے، اس کا یہ سفر عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے چلنے والوں کے پیروں کے نیچے 70,000 فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ شیطان پر ایک عالم ہزاروں عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ دوسروں میں علم کا شوق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، فضائل سنائے جائیں، خود تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے، علماء کی خدمت میں حاضری دیں۔ اس کو بھی عبادت یقین کیا جائے اور رو رو کر مانگا جائے کہ اللہ علم کی حقیقت عطا فرما دے۔ ہر عمل میں اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یاد فرماتے ہیں۔ جب تک آدمی کے ہونٹ اللہ کے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں، اللہ جل شانہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی محبت و معرفت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا ذکر شیطان سے حفاظت کا قلعہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو اللہ کے ذکر پر آمادہ کرنا، ترغیب دینا، خود دھیان جما کر کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ذکر کرنا، مراقبہ کرنا اور رو رو کر دعا مانگنا کہ اللہ مجھے ذکر کی حقیقت عطا فرما دیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کا بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اکرام بھی کرنا ہے، یعنی اکرام مسلم کو بھی اپنے اندر لانا ہے۔ ہر امتی کے آگے
بچھ جانا، ہر شخص کے حقوق کو ادا کرنا اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرنا۔ جو آدمی مسلمان کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ شانہ اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ جب تک آدمی اپنے مسلمان بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگے رہتے ہیں۔ جو اپنے حق کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے بیچ میں محل عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ کے لیے دوسروں کے آگے تذلل اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو رفعت و بلندی عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے دوسروں میں ترغیب کے ذریعے اکرام مسلم کا شوق پیدا کرنا ہے، مسلمان کی قیمت بتانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اخلاق، ہمدردی و ایثار کے واقعات سنانے ہیں، خود اس کی مشق کرنی ہے، اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی توفیق مانگنی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ خود اپنے اندر اخلاص بھی پیدا کرنا ہے۔ ہر عمل میں اللہ جل شانہ کی رضا کا جذبہ ہو، کسی عمل سے دنیا کی طلب یا اپنی حیثیت بنانا مقصود نہ ہو۔ اللہ کی رضا کے جذبے سے تھوڑا سا عمل بھی بہت انعامات دلوائے گا، اور اس کے بغیر بہت بڑے بڑے عمل بھی گرفت کا سبب بنیں گے۔ اپنی نیت کو درست کرنے کے لیے دوسروں میں دعوت کے ذریعے تصحیح نیت کا فکر و شوق پیدا کیا جائے۔ اپنے آپ پر عمل سے پہلے اور ہر عمل کے دوران نیت کو درست کرنے کی مشق کی جائے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہا ہوں، اور عمل کی تکمیل پر اپنی نیت کو ناقص قرار دے کر توبہ و استغفار کیا جائے، اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگا جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دعوت اللہ کو اپنی زندگی میں لانا ہے کہ آج امت میں کسی حد تک انفرادی اعمال کا رواج ہے، وہ ان کی حقیقت نکلی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طفیل پوری امت کو دعوت والی محنت ملی تھی۔ اس کے بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جائے، اس کے لیے انبیاء والے طرز پر اپنی جان و مال کو جھونک دینا، اور جس میں محنت کر رہے ہیں ان سے کسی چیز کا طالب نہ بننا، اس کے لیے ہجرت بھی کرنا، نصرت بھی کرنا۔ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے، آسمان والا ان پر رحم کرتا ہے۔ جو دوسروں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے ایمان و عمل صالح کی محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو سب سے پہلے ایمان و عمل صالح کی حقیقتوں سے نواز کر اپنا تعلق عطا فرمائیں گے۔ اس راستے میں ایک صبح یا ایک شام کا نکلنا پوری دنیا جو کچھ اس میں ہے، باعتبار اعمال کے بھی اور باعتبار چیزوں کے بھی، اس سب سے بہتر ہے۔ تو اس راستے میں ہر مال کے خرچ اور اللہ کے ہر ذکر و تسبیح اور ہر نماز کا ثواب 7 لاکھ گنا ہو جاتا ہے۔ اس راستے میں محنت کرنے والوں کی دعائیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعاؤں کی طرح قبول ہوتی ہے، یعنی جس طرح ان کی دعاؤں پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے خلاف اپنی قدرت کو استعمال فرما کر ان کو کامیاب فرمایا اور باطل خاکوں کو توڑ دیا، اسی طرح محنت کرنے والوں کی دعاؤں پر اللہ تعالیٰ شانہ ظاہر کے خلاف اپنی قدرت کے مظاہرے فرمائیں گے۔ اور اگر عالمی بنیاد پر محنت کی گئی تو تمام اہل عالم کے قلوب میں ان کے محنت کے اثر سے تبدیلیاں لائیں گے۔ دین کے دوسرے اعمال کی طرح ہمیں یہ محنت بھی کرنی نہیں آتی، دوسروں کو اس محنت کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اگر محنت اپنے اندر آنی ہے تو دوسروں کو اس محنت کے لیے آمادہ کرنا ہے، اس کی اہمیت اور قیمت بتانی ہے، انبیاء صحابہ کے واقعات سنانے ہیں، خود اپنے آپ کو قربانی کی شکلوں اور ہجرت و نصرت والے اعمال میں لگانا ہے۔ صحابہ اکرام ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، نکاح کے وقت، رخصتی کے وقت، گھر میں ولادت کے موقع پر، سردی میں، گرمی میں، بھوک میں، فاقے میں، صحت میں، بیماری میں، قوت میں، ضعف میں، بڑھاپے میں بھی نکلے ہیں اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگے ہیں۔ ہم بھی کہیں کہ اللہ ہمیں بھی اس بلند و بالا محنت کے لیے قبول فرمائیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر اعمال کے لیے نکلنے کے لیے تیار رہیں۔ ان چیزوں سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے ہر شخص کو خواہ کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو 4 ماہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اپنے مشاغل، ساز و سامان، گھر بار سے نکل کر ان چیزوں کی دعوت دیتے ہوئے، خود مشق کرتے ہوئے ملک بملک، اقلیم باقلیم، قوم بقوم، قریہ بقریہ پھریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امت کے مسجد والا بنایا تھا، مسجد کے کچھ مخصوص اعمال دیے تھے، ان اعمال سے مسلمانوں کی زندگی بننے کی باتیں ہوتی تھی، عملوں کے ٹھیک کرنے کے لیے تعلیمیں ہوتی تھی، ایمان و عمل صالح کی دعوت کے لیے ملکوں علاقوں میں جانے کی تشکیلیں بھی مسجد ہی سے ہوتی تھی، اللہ کے ذکر کی مجلس مسجد میں ہوتی تھی، یہاں تعاون، ایثار، ہمدردیوں کے اعمال ہوتے تھے، ہر شخص حاکم، محکوم، مالدار، غریب، تاجر، زراع، مزدور،
مسجد میں آ کر زندگی سیکھتا تھا اور باہر جا کر اپنے اپنے شعبے میں مسجد والے تاثر سے چلتا تھا۔ آج ہم دھوکے میں پڑ گئے ہیں کہ ہمارے پیسے سے مسجد چلتی ہے، مسجد اعمال سے خالی ہو گئی دوستو اور چیزوں سے بھر گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو بازار والوں کے تابع نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نہ بجلی تھی، نہ پانی تھا، نہ غسل خانے تھے، خرچ کی کوئی شکل نہ تھی۔ مسجد میں داعی بنتا تھا، معلم اور تعلم بنتا تھا، ذاکر بنتا تھا، نمازی بنتا تھا، مطیع بنتا تھا، متقی اور زاہد بنتے تھے، خلیق بنتے تھے، باہر جا کر ٹھیک زندگی گزارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مسجد بازار والوں کو چلاتی تھی، لیکن آج کی حالت یہ ہے کہ بازار والے مسجدوں کو چلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان 4 ماہ میں ہر جگہ جا کر مسجدوں میں ہر امتی کو لانے کی مشق کرے دوستو، مسجد والے اعمال کو سیکھتے ہوئے دوسروں کو یہ محنت سیکھنے کے لیے 3 چلوں کے واسطے 40 دن کے لیے 3 دن کے لیے آمدہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو باتیں بتائی گئی، جو قیمتی باتیں، اللہ تعالیٰ خود عاجز بھی اس عمل کا بہت محتاج ہے، سب سے زیادہ عاجز کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، تمام سامعین کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔